عزیز ساتھیوں، بہن بھائیوں اور ہم خدمت ساتھیوں، ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ آپ سارے دوست ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ ہم آپ ہی کے لیے یہ سب کچھ تیار کرتے ہیں۔ آئیے ہم آج کے لیے خداوند کی عظیم شخصیت پر، اس کی قدرت پر غور کریں اور پڑھیں گے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور 22ویں آیت سے لکھا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پار چلیں۔ بس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل میں بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ جی، تو یسوع مسیح ایک زبردست انسان تھا، قدرت پر قابو پانے والا، اور اس کو اور اس کے شاگردوں کو ایک زبردست طوفان کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے شاگردوں نے ذکر کیا کہ یہ کیسا زبردست انسان ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ وہ اس کے عجیب کاموں کے سبب سے بہت تعجب میں تھے کہ وہ ایسا انسان ہے جو قدرت پر اختیار رکھتا ہے، اور پھر ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا، وہ باپ میں سے ایک پاک روح کی قدرت، پاک کلام کی قدرت سے نکلا۔ اسی پاک کلام کو جبرائیل فرشتہ نے مقدسہ مریم کے پاس لے کر آیا، اسی کلام کو مقدسہ مریم نے قبول کیا، اور اس طرح سے وہ خدا کا بیٹا کہلایا، کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا تھا، اور اس کے کاموں سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ زبردست انسان ہے، اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے شاگردوں نے اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کے پاس نہ صرف ہوا اور پانی کو کنٹرول کرنے کا اختیار ہے، بلکہ وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کو گناہ کے معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، کیونکہ جب ایک بیمار کو اس کے پاس لایا گیا تو یسوع نے اس سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے، اور لوگ حیران ہو گئے کہ گناہ تو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ان پر ظاہر کر دیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اور وہ اس لیے دنیا میں آیا کہ گناہ گاروں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دے۔ عزیزو، حالانکہ وہ پاک پیدا ہوا تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس نے میرے اور آپ کی خاطر سارے گناہوں کو برداشت کیا اور صلیب پر اپنی جان دے دی۔ وہ مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ
اپنے کاموں کی وجہ سے مر گیا، لیکن پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تیسرے دن زندہ ہو گیا، اس کی قبر خالی ہے، اور لوگوں نے اس کی قدرت کو دیکھا کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ جی اٹھا اور وہ اب تک زندہ ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے کام کرتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں رہ کر کام کرتا ہے۔ وہ اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں، اور آپ بھی اسے جان سکتے ہیں، آپ بھی اسے اپنا بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں آ کر بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو قدرت والا ہے اور تو میری زندگی میں گہرا کام کر سکتا ہے۔ اے خداوند میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، تو میرے دل میں آ جا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ عزیزو، جو اس کو اپنا بنا لیتا ہے وہ اس کی زندگی میں آ کر اس کی دل کی ناپاکی کو ختم کرتا ہے اور اس زندگی میں آ جاتا ہے، اس کو نئی زندگی دیتا ہے، اس کے 2 برتھ ڈے ہو جاتے ہیں، اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے، اور وہ ابدی زندگی پا لیتا ہے۔ ایک دن وہ آسمانی بادشاہت میں جا سکتا ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے اور یہ خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند میں تیرا ہوں، تو مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آپ کی گواہی سے اور لوگ بھی اپنی زندگی پا سکتے ہیں، اس لیے آپ جس طرح بچائے گئے ہیں اسی طرح سے دوسروں کے سامنے گواہی دیں کہ خداوند تو میری مدد کر اور مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔